चल रहे हैं सेनेटर मशल, यू हैव 3 minutes बेटा, प्लीज स्टार्ट। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहिबा। आज बहुत बातें हुई, इस टाइम तो पूरा पाकिस्तान तकलीफ़ में है, खैबर से कराची तक। मैं कराची के साहने पे अफसोस और मज़म्मत करूँगी। अल्लाह जो उसमें शहीद हुए हैं उनके दर्जात बुलंद करें, और जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र दे। उनकी कोई कंपनसेशन नहीं हो सकती, लेकिन चूँकि मेरा ताल्लुक़ सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है और खैबर पख्तूनख्वा इस टाइम जल रहा है। पिछले 1 महीने से खैबर पख्तूनख्वा में 30 से 35 ड्रोन अटैक्स हुए हैं। हमारे सिविलियंस शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे फ़ौज के लोग शहीद हो रहे हैं। यहाँ पे बात हुई तीरा ऑपरेशन की। मैंने बड़ी गौर से बातें सुनी, मुझे लगा कोई सेंसिबल बात होगी, लेकिन जी यहाँ पे तो पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। किसी को एहसास ही नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ इस टाइम क्या हो रहा है। हमारी पार्टी पॉलिसी है। मैं एक बात यहाँ इस ऐवान में बहुत क्लियर कट करना चाहती हूँ कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ रियासत के साथ खड़े हैं। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, लेकिन हम मिलिट्री ऑपरेशंस की भरपूर मज़म्मत करते हैं। हम क्यों उसकी मज़म्मत करते हैं? हम क्यों उसकी मुखालफत कर रहे हैं? क्योंकि उससे हमारे लोग दर बदर हो रहे हैं, उससे हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की मद में बहुत बड़ी कीमत दिहाइयों से चुका रहा है। एक तरफ हम दहशतगर्दी की जंग में मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम मिलिट्री ऑपरेशन में होने वाले कोलेटरल डैमेज की वजह से मारे जा रहे हैं। यहाँ पे बात हुई खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। हम पिछले 2 सालों से चीख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तश्कीलें हो रही है, नक्लो-हमद हो रही है, एक्शन ले। कहा गया हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज जब बहुत से इलाकों में बहुत से लोग काबिज हो चुके, हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ दहशतगर्द नहीं है, हम कह रहे हैं कि दहशतगर्द है। लेकिन मुझे बताया जाए कि वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कितने टाइम अपने साथ बिठाया इस दहशतगर्दी के मसले से निमटने के लिए। मुझे बताया कि हमें कितनी मरतबा ब्रीफिंग दी गई इस दहशतगर्दी के मसले से निमटने के लिए। जब हम आपसे कह रहे थे कि दहशतगर्द आ रहे, आप लोग कह रहे थे कि जी आप प्रोपेगेंडा कर रहे थे। जब हम आपसे कह रहे थे कि इस जंग में कीमत खैबर पख्तूनख्वा चुकाएगा, अगर आपसे से बात नहीं हो पा रही तो हमें अपने साथ करें, आए अफगानिस्तान से बात करें। तो आप कह रहे थे कि ये वफाक का डोमेन है। लीडर ऑफ द हाउस इसाक डार साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनकी ये भी गए हुए हैं अफगानिस्तान, ये गए इस मामले में। जब हम आपसे कह रहे थे कि हमें अपने साथ लेके जाए, शायद हम कोई हल निकाल ले, तो हमें कहा जा रहा था कि ये आपकी डोमेन नहीं है। और आज खैबर पख्तूनख्वा उस डोमेन की वजह से जल रहा है। आप कह रहे थे तीरा ऑपरेशन, सूबाई हुकूमत। मैं ऑन द फ्लोर ये बात करना चाहती हूँ कि हमने इस ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी। ये सूबाई नहीं मैडम, मुझे बात करने दी, मैंने 7 मिनट बात की। ये बहुत सीरियस मामला है, मैं इतना टाइम नहीं लूंगी, ये बहुत सीरियस मामला है, मुझे थोड़ा सा बात करने दें। इन्होंने हमें अपने साथ नहीं किया। फिर वहाँ क्या हुआ? इन्होंने वज़ीर आला को माइनस करके एक जरगा मुनक्कद किया, जिसमें कबाइल को लोग दो उसमें नुमाइंदों को बुलाया और उनसे कहा कि जी आप इनखिला करें। आधे कबाइल के लोग निकले, आधों को जबरदस्ती से निकाला जा रहा है। मैडम बात कर रहे हैं IDP के कैंप्स की, कहाँ है कैंप्स तो है नहीं। जब हम तो यही चीख रहे हैं कि ना कैंप्स है ना कुछ है, आप लोगों को दर बदर कर रहे हैं, आप लोगों को खुले आसमान तले निकाल रहे हैं। 4-4, 5-5 दिन लोग तीरा की सलाख पहाड़ों में आप इस पर मोशन मूव कर दें, आप इस पे एक मोशन मूव कर दें, ये अगर आप कह रही हैं। हम वो करेंगे मैडम, इन्होंने बात की, हम आपके सामने हकाइक ला रहे हैं। कीजिए। नहीं आप कहते हैं रेटिना या तो आप कॉल अटेंशन कीजिए, बेइज्जत कर रहे हैं आप हमारे। नहीं, कोई किसी को बेइज्जत नहीं कर रहा, आप इस पर एक मोशन मूव कर दें। गवर्नमेंट बताए कि उन्होंने क्या किया। शुक्रिया जी। अब आई एम गोइंग टू टेक ऑर्डर नंबर 38 जी। ऑर्डर नंबर 38 सेनेटर सैयद वकार मेहदी में मूव द मोशन। जी मिनिस्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बहुत मुख्तसर चूँकि पाकिस्तान के 2 इंतहाई खूबसूरत सूबों की बात हुई है,
بلوچستان کے حوالے سے سینیٹر دنیش کمار صاحب نے جو بات کی ہے تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان اس وقت مکمل طور پہ گورنمنٹ کی پرائرٹی پہ ہے. ڈیٹیلڈ ایک لسٹ میں آپ کو پریزنٹ کر سکتا ہوں اگر کسی وقت آپ مجھے ٹائم دیں گے انشاءاللہ کہ کون کون سے ایسے منصوبے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بلوچستان میں اس وقت شروع کر رہی ہے. اس میں بجلی کے, اس میں روڈز کے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے بے شمار اور پروجیکٹس ہیں جو کہ بلوچستان میں جاری ہیں. ابھی جو پرائم منسٹر صاحب نے دورہ کیا تھا وہ بھی کئی ایسے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس تھے اور وہاں پہ ہماری تمام جو وزراء ہیں, جو وہاں پہ پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ سارے وہاں موجود تھے. یہاں جو وفاقی وزراء ہوتے ہیں وہ چونکہ اپنی ذاتی مصروفیات منسٹریز کی ہوتی ہیں, اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ تمام کے تمام ممبران اگر پرائم منسٹر سندھ جا رہے ہیں تو سندھ کے سارے وزراء ٹریول کریں, بلوچستان جا رہے ہیں تو بلوچستان کے ٹریول کریں. تو ان وزراء کی حد تک تو ان کی اپنی مصروفیات کی وجہ تھی, ورنہ وہاں پہ ساری ٹیم, گورنر صاحب وہ سارے موجود تھے. باقی جو سینیٹر صاحبہ نے بات کی ہے میں بہت مختصر عرض کروں گا کہ کے پی میں جو اس وقت صورتحال ہے ٹیررزم کی, اس وقت کے پی گورنمنٹ کی ایک دوغلی پالیسی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے, جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وہاں پہ دہشت گردوں سے ایک جنگ لڑی جا رہی ہے. یہ ایک منہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, ہم دہشت گردی کے خلاف وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں, ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن دوسری منہ سے یا اسی وقت اگلے ہی منٹ میں یہ کہتے ہیں جناب کہ فوجی آپریشن, ملٹری آپریشن کے ہم سرین خلاف ہیں. تو مجھے پھر آپ یہ بتائیں کہ پھر دہشت گردوں کا خاتمہ اس سے پہلے جب پاکستان میں ہوا تھا وہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا تھا, کیا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے 2009-10 کے دور میں شروع ہوا, آئی ڈی پیز تھے, سوات میں آپریشن ہوئے, تو پاکستان میں امن دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کے بعد ہی ممکن ہو سکا تھا. آج بھی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں, ہمارے جوان اور افسران اس میں اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں, وہ شہید ہو رہے ہیں. روزانہ کی بنیادوں کے اوپر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تشکیلیں افغانستان سے آ رہی ہیں اور وہ یہاں پہ آ کے حملہ کرتے ہیں, اور یہاں وفاق میں اگر حملہ ہوتا ہے, ہماری یہاں پہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے باہر خودکش حملہ ہوتا ہے تو جو حملہ آور ہے وہ افغانستان کا نکلتا ہے, ہینڈلر افغانستان کا نکلتا ہے. جہاں تک آپ بات چیت کی بات کرتے ہیں تو بات چیت ہم نے ترکیہ میں بیٹھ کے کی, استنبول میں کی, قطر میں کی. مقصد یہی تھا کہ کسی کے دل میں یہ شک نہ رہ جائے کہ ہم بات چیت کے ذریعے پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے. لیکن وہاں پہ انہوں نے کیا کہا, جو افغان طالبان رجیم کے نمائندے ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے پاکستان میں, لیکن ہم اسے روک نہیں سکتے. انہوں نے انکار نہیں کیا کہ در اندازی نہیں ہوتی اور تشکیلیں وہاں سے نہیں آتی, بات چیت کا راستہ اپنایا گیا, لیکن وہ تحریری معاہدہ انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا. لہٰذا آج ہمیں ان فیملیز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جن کے بچے وطن کے لیے وہاں پہ اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں, سویلینز شہید ہو رہے ہیں, اور دوہرا معیار جو اس وقت وہاں پہ کے پی کی حکومت ہے اسے ختم کرنا ہوگا. اسے یا ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, یا دہشت گردوں کے ساتھ, یا ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے, یا ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. شکریہ منسٹر یس اور نو میں یہ پالیسی آپ کو دینی پڑے گی. ہم دہشت گردی کے بھی خلاف ہیں, دہشت گردوں کے بھی خلاف ہیں, بالکل آپ کا پوائنٹ واضح ہو گیا, یہ کیا دورہ معیار ہے, واضح ہو گیا. تھینک یو ویری مچ جی. ناؤ آرڈر نمبر 38, we may now take up order number 38. Senator Syed Waqar Mehdi may move the motion. بہت شکریہ چیئرپرسن صاحبہ. I, Senator Syed Waqar Mehdi, to move that this House may discuss the issue of manufacturing of substandard gas cylinder, unregulated refilling units and absence of mandatory safety testing of the same, resulting in alarming increase in fatal gas cylinder explosion in the country. میں اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر گیس سلنڈر بلاسٹ کے واقعات رونما ہوئے, اور اس کی جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ اوگرا ہے. جب 2022-23 میں سینیٹر تھا تو رانا مقبول صاحب کی کمیٹی کے اندر جو کیبنٹ کمیٹی تھی اس میں یہ ڈسکس ہم نے کیا, لیکن میں نے یہ دیکھا
کہ اوگرا کی انتظامیہ کو ان واقعات سے کوئی غرض نہ تھی، اور آج بھی اتنے واقعات ہوتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں، کبھی ملتان میں ہوتا ہے، کبھی حیدرآباد میں ہوتا ہے، کبھی کراچی میں ہوتا ہے، کبھی کوئٹہ میں ہوتا ہے، کبھی پشاور میں ہوتا ہے، کبھی کہیں ہوتا ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی ایکشن نظر نہیں آتا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صوبہ پنجاب کے اندر 2022 سے 2026 تک LPG سلنڈر اور باؤزر بلاسٹ کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں 494 واقعات ہوئے۔ ان واقعات میں 26 اموات ہوئیں، 255 زخمی ہوئے، لیکن کوئی ایکشن اس پر نظر نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد کے اندر پریٹ آباد میں گیس سلنڈر کے بلاسٹ کے واقعات ہوئے، اس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ اس کے علاوہ ملتان میں ایک باؤزر جو تھا، آکسیجن گیس کا سلنڈر کا جو باؤزر تھا، وہ بلاسٹ ہوا۔ اس میں تقریباً 38 کے قریب جو معصوم شہری تھے وہ جاں بحق ہو گئے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ یہ جو گیس کے باؤزر سڑکوں پہ گھومتے ہیں یا ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں، اس میں CO2 کی مکسنگ کی جاتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی، جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے اس کی بلاسٹ کی شدت